السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تیمم کن صورتوں میں جائز ہے؟ اگر کسی کو غسل کرنے یا وضو کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے، یا پانی تو مل جائے لیکن پانی کے استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، دشمن کا خوف ہو کہ اگر ہم پانی لینے کے لیے جائیں گے تو دشمن ہم پر حملہ کر دے گا، تو اس صورت میں اپنے آپ کو باہر نہ نکالے، تیمم کر لے۔ تیسری صورت یہ ہے، اگر کوئی سفر میں ہو اور پانی سفر کے اندر 1 میل سے دوری پر ہو، تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم ان صورتوں میں وضو کا بدل ہے اور غسل کا بدل ہے۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے نیت کا کرنا۔ اگر ہم غسل کے لیے تیمم کرنا چاہتے ہیں تو غسل پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کر لیں کہ میں غسل کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یا وضو کے لیے مثلاً ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اس صورت میں یہ نیت کر لیں کہ میں وضو کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں اور پاک مٹی پر مارنے کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ لیں اور 1 مرتبہ پورے چہرے پر پھیر لیں، جتنا چہرہ وضو کے اندر دھویا جاتا ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے، ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں اور جھاڑ لیں، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر کونیوں سمیت پھیر لیں اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر کونیوں سمیت ہاتھوں کو پھیر لیں۔ کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہنی چاہیے، اور اپنی انگلیوں کا یعنی کہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کر لیں، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے چہرے کا اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اس سے تیمم مراد ہے۔ ہاں، جب پانی مل جائے تو پھر غسل کر لیں، اور پانی ملنے کی صورت میں جو ہمارا تیمم سے جو وضو باقی تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔